بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ماوردی ماخذ نمبر 6۔ اب ذرا جلدی دیکھتے ہو، اس کو آگے لے چلیں۔ فرماتی ہیں وَقَدْ رَوَى ابن مسعود وجابر وابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اصیب اخوانکم بأحد جعل اللہ ارواحہم فی حواسل طیر خضر۔ جب اللہ نے جب احد کے بھائی شہید ہوئے تو جعل اللہ ارواحہم، رکھ دیا اللہ نے ان کی ارواح کو فی حواسل طیر خضر، بیچ سبز پرندوں کے پوٹوں کے، ترد انہار الجنہ، وارد ہوتی ہیں جنت کی نہروں پر، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، اور کھاتی ہیں جنت کے پھلوں سے۔ اب یہاں دیکھ لیں، جہاں پر بھی کیا ہے جعل اللہ ارواحہم فی حواسل طیر خضر ترد انہار وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا۔ کون کھا رہی ہے، روحیں یا جسم؟ یہ الماوردی۔ آگے ماخذ نمبر 7 ہے علامہ ابن جوزی۔ اس عبارت کو ذرا غور سے دیکھنا، اہم عبارت ہے۔ فرماتے ہیں فمان الآیت، اس آیت کا معنی، فمان الآیت، کیا بیان کر رہے ہیں؟ آیت کا معنی یا کوئی الگ مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ ماسٹر کے دماغ پر بھی شیطان بول کرتا تھا، ہاں بے ایمانہ، راستہ دیکھو نکالا۔ کہتے حدیث میں اور بات ہے، قرآن میں اور ہے۔ قرآن سے آیات عنصری ثابت ہے، حدیث سے روحانی، ہم دونوں مانتے۔ بڑا بے ایمان ہے بھائی، پورا خمینی دی اولاد ہے۔ دیکھو فمان الآیت، پس معنی آیت کا لا تحسبنہم امواتا، آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مخاطب ان کو مردہ نہ گمان کرنا۔ کیسا مردہ؟ کل اموات الذین لم یقتلوا فی سبیل اللہ۔ دیکھا، کل اموات الذین لم یقتلوا فی، میں نے کیا معنی کرایا تھا؟ عام مردہ نہ سمجھنا، معمولی مردہ نہ سمجھنا، خاص مردے ہیں۔ لم یقتلوا فی سبیل اللہ، آگے کہتی ہیں وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْمَعْنَى فِي الْبَقَرَةِ، ہم نے یہ معنی سورہ بقرہ کی آیت میں بیان کیا۔ وَذَكَرْنَا، اب ذرا خیال کرنا، أَنَّ مَعْنَى حَيَاتِهِمْ، ہم نے ذکر کیا کہ ان کی حیات کا معنی یہ ہے ان ارواحہم فی حواسل طیر تاکل من ثمار الجنہ۔ ابن جوزی کہتا ہے کہ حیات شہداء کا معنی یہ ہے کہ ان کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں من ثمار الجنہ، جنت کے پھل کھاتی ہیں، وتشرب من انہارہا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ تشرب، کون پی رہی ہے؟ روحیں یا جسم؟ کیا چیز کھا رہی ہے، روحیں یا جسم؟ قال مجاہد یرزقون من ثمر الجنہ، مجاہد تابعی کہتا ہے کہ یرزقون من ثمر الجنہ،
جنت کے پھل کھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے جنت میں کون ہے؟ جسم پوچھے ہوئے روئے. تو اس عبارت سے کئی فوائد. ایک تو مانل آیا اور دوسرا عام مردے نہ کہو کل اموات الذین لم یقتلوا فی سبیل اللہ. آگے قد بیان حاصل مانا ان مانا حیاتہم ان ارواحہم. میں نے آپ کے سامنے کیا لفظ بولے تھے کہ حیات روحانی فل جنہ، ارواح جنت میں ہیں، وہی بات ہے. اب دیکھو ماخذ نمبر 8. اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے ان تردا ارواحنا، اس نے لکھا نہیں ہے، بے نسب پرسی کا جواب نہیں ہے. دیکھو سوال کیا گیا ابن مسعود سے ان ہذل آیا، اس آیت کے بارے میں کبیر آ رہی ہے امام رازی کی، فرماتے ہیں فقالا سالنا انہا، ابن مسعود نے پوچھا، ابن مسعود نے فرمایا ہم نے بھی سوال کیا تھا اس آیت کے بارے میں. فقیل لنا، ہمیں جواب دیا گیا ان الشہداء علی نہر بباب الجنت فی قبۃ خضراء، شہداء جنت کی نہروں پر سبز کبے میں ہیں، وہاں بلڈنگ ہے جنت کی اس میں ہیں. وفی روایت فی روضۃ خضراء، اور ایک روایت میں ہے باغیچہ ہے بڑا سبز و شاداب. وان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ابشرک ان اباک، اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو کہ کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ انا ابا کا، تیرا باپ ہے سو اصیب باحد، جب احد میں شہید ہوا احیاہ اللہ، اللہ نے اس کو زندہ کیا. ثم قال، پھر فرمایا ما ترید یا عبداللہ، اللہ نے پوچھا عبداللہ بتا کیا چاہتا ہے؟ ان افعل بکا، کہ میں تیرے ساتھ کروں. فقال یا رب احب ان تردنی الی الدنیا، اس کو ذہن میں رکھنا گیا ان ترد روحی فی جسدی، اس کا معنی آگے آ رہا ہے خود حدیث میں ان تردنی الی الدنیا، یعنی ان ترد روحی فی جسدی و تنشئ جسدی، یہ آگے آئے گا حدیثوں میں، میری جسم کو زندہ کر اور میری روح اس میں داخل کر. فاقتل فیہا مرۃ اخری، آگے فرماتے ہیں والروایات فی ھذا الباب کأنہا بلغت حد التواتر، حد التواتر، اس باب کی روایتیں جو ارواح شہداء کے بارے میں ہیں وہ کہاں کس حد تک پہنچی ہے؟ فَكَيْفَ يُمْكِنُ إِنْكَارُهَا، امام راضی کو نہیں پتا تھا کہ اکاڑے کا ماسٹر اور سائیوال کا ڈھگا، مفتی سائیوالی، سائیوال کے بیل بہت مشہور ہیں، ہاں سائیوالی سرگودوی ڈھگا بیل، وہ انکار کرے گا ان حدیث کا. اس لیے امام راضی کہتے ہیں فَكَيْفَ يُمْكِنُ إِنْكَارُهَا، ان حدیث کا انکار کیسے ممکن ہے؟ تفسیر عزیزی معارف القرآن ادریسی میں بھی دعوی تواتر موجود ہے. آگے ذرا ماخذ نمبر 9، اس پر امام راضی لکھتے ہیں، راضی نا بیضاوی، والآیت تدل علی ان الانسان غیر الہیکل المحسوس، آیت دلالت کر رہی ہے کہ انسان ہیکل محسوس کے علاوہ ہے. یہ جو گوشت، پوست، ہڈیاں، رگیں، پٹھے، انسان اس کے علاوہ ہے، کچھ سمجھ نہیں ہے. انسان اس ہیکل محسوس کے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ
بیزابی، علامہ بیزابی یہ آگے بل ہوا جوہر، بلکہ وہ جوہر ہے، وہ اصل انسان روح ہے، اس طرف جا رہا ہے. اصل انسان کیا ہے؟ روح. یہ ہیکل محسوس نہیں بلکہ جوہر، جوہر ہے. اور کیسا جوہر؟ مدرکم بذاتہ، خود بخود مدرک ہے، اسے کسی آلہ یا جسم کی ضرورت ہی کوئی نہیں. مدرکم بذاتہ، سما بصر ادراک، یہ سب روح کی صفاتیں، اس انسان کی صفاتیں، اس کو کسی اور آلے کی ضرورت نہیں. اور نہیں فنا ہوتا بے خراب البدن، بدن کے خراب ہونے سے وہ فنا نہیں ہوتا. ولا یتوقف علیہ ادراکہ وتعلمہ والتزازہ، اور اس انسان یعنی روح کا ادراک، تعلم درد محسوس کرنا، بالتزازہ لذت محسوس کرنا، وہ بدن پر موقوف ہی نہیں. او بزرگوں، وہ بدن پر موقوف ہی، یہ بدن پہ دار و مدار نہیں ہے. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، اور اسی کی تائید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا وَمَا رَوَى ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال ارواح الشہداء فی اجواف طیر خضر ترد انہار الجنہ تأکل من ثمارها وتأوی الی کنادیل معلقۃ فی ظل العرش ومن انکر ذالک. بس کہتا ہے کہ یہ دو، وہ آیت اور یہ آیت عند ربہم یرزقون والی آیت اور وہ آیت اور رسول پاک کا فرمان اس بات پر دلیل ہے کہ اصل انسان روح ہے. اصل انسان کیا ہے؟ اونچے بولو. اصل انسان کیا ہے؟ اور روح لذت حاصل کرنے، دکھ محسوس کرنے اور ادراک میں کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں. یہ جوہر مدرکن، یہ خود جوہر مدرک ہے. اہل سنت کا یہ نظریہ ہے. آگے کہتا ہے ومن انکرا. اب تھوڑا سا توجہ چاہوں گا، ماسٹر کا جتنا نظریہ ہے سب معتزلہ کافروں والا نظریہ ہے. ایسے بے شک نہیں، پہلے سمجھو. معتزلہ بھی کہتے ہیں کہ روح ری ہے، ہوا ہے. روح نہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بے عین ہی وہی نظریہ اکاڑے کے ماسٹر اور اس کی جماعت کا ہے کہ روح نہ بول سکتی ہے. بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ جب. لسان، لسان جسم کی ہے. سننے کے لیے کان، کان جسم کے ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھ، آنکھ جسم کی ہے. تو روح ان کے نزدیک ٹائروں والی ہوا ہے. کھوتا ریڑھی کے ٹائر میں جو ہوا ہے یا موٹر سائیکل یا سائیکل کی ٹیوب میں ہوا ہے وہ نکل گئی، ختم. یہ مذہب ہے معتزلہ کا. اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ الارواح الجواہر، ارواح جواہر ہیں اور جوہر مدرک بذات ہی ہے، اور اس کو اپنے ادراک وغیرہ تلذذ تعلم میں کسی دوسری چیز کا احتیاج نہیں ہے. اور اصل انسان کا اطلاق بھی اسی جوہر پر، اسی جوہر پر اور اسی روح پر ہے. اس کو بیضابی لے کے آ رہا ہے. ترد انہار الجنہ وتأکل من ثمارها وتأوی الی کنادیل. آگے ومن انکر ذالک، اور جس گدھے نے اس کا انکار کیا، ولم یر الروح الا ریحا، وہ نہیں سمجھتا روح کو مگر ری. ری سمجھ گئے؟ ہوا سمجھتا ہے. وَأَرَزَلْ قَالَ وَهُمْ أَحْيَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے وہ کہتا ہے وہ قیامت کے دن زندہ ہوں گے. یہ کس کا مذہب ہے؟ معتزلہ کا. تو وہ تو کہتے ہیں وہ ہوا نکل گئی ٹائر سے، ٹائر پنچر ہو گیا. تو یہ وہ اہل سنت کا وہ نظریہ نہیں. آگے اب علامہ اندلسی پہ خدا کی رحمت ہو عبارت لایا ہے زبردست ہے، چس والی عبارت لایا ہے. چس
और चस समझते हो कि नहीं? चस चरस को नहीं कहते। हाँ हाँ, लज्जत की इंतहा का नाम चस है। जब लज्जत अपने पूरे उरूज से आगे का राज कर जाए उसको हम बोलते हैं चस। चस की थी। अब ये अल्लामा उंदलसी के इबारत में चस से कहते हैं ला महालता अन्नाहुम मातू, कोई चाराकार नहीं, अन्नाहुम मातू के शहीद मर गए। कौन कह रहा है? हाँ, अब इस पर जरा लगाओ फतवा, उनको कहो जुरत करो। हम गरीब कहते तो पता नहीं कितने फतवे आ जाते। अब ये क्या कहते हैं? ला मुहालता, कोई चाराकार नहीं, अन्नाहुम मातू के शहीद मर गए, ब अन्ना अजसादहुम फित तुराबे, और ये कि उनके जिस्म मिट्टी में हैं। ब अन्ना अजसादहुम फित तुराबे, उनके जिस्म मिट्टी में। ब अरवाहुम हयातुन, कहते हैं रूह की हयात का तो मान ही कोई नहीं बनता। रूह कैसे जिंदा? रूह की तो हयात का मान ही नहीं बनता। हयात तो बदन की सिफत है। सुनते रहते हो कि नहीं? ये जब फन से हयात तो है ही जनाब बदन की सिफत, रूह की तो सिफत ही नहीं हयात। देख बाबा क्या लिख रहा है, कहते हैं अकाबिर ने नहीं समझा। अब इनसे पूछो जी अकाबिर नहीं, ये सब आप अकाबिर नहीं पढ़ रहे? रोब डाला हुआ। अकाबिर ने नहीं समझा। हयातुल का अरवाह साइल मोमिनीन, उनकी रूहें जिंदा हैं जैसे सब मोमनों की रूहें जिंदा हैं। फिर फर्क क्या है? तखसीस क्या है? मोमनों की रूहें भी जिंदा, आज भी सवाल होता है। शुहदा की अरवाह भी जिंदा। फिर तखसीस क्या है? कहते हैं तखसीस दर्जे में है फुज़लू बिर्रिज़्क़ि फिल जन्ना मिन वक्तिल कत्ल अल बहरुल मुहीत। तो बहरुल मुहीत वाला कहता है जिस्मों के एतबार से मुर्दा, रूहानी एतबार से जिंदा। तखसीस की वजह तफजील दर्जे का फर्क है। अब देखो अल बहरुल मुहीत और माखज़ नंबर 10 ओ बाबा सुयूती, शुक्र है बाबा भी फंस गई है। अब देखो ला तासबन्नल्लज़ीना कुतिलू बित्तख़वीफ़ वत्तशदीद फी सबीलिल्लाह लिअजल दीनिही अमवातन बल हुम आयाउन इंदा रब्बिहिम। क्या माना? अरवाहुहुम फी हवासिल तुजूरिन खुज़रिन तसराउ फिल हैसो शाअत कमा बरद फिल युरज़क़ूना याकुलूना मिन सिमारिल जन्ना। तुम्हारा मसला इतना हक, इतना पक है कि सुयूती भी मजबूर हो के वही हदीस ला रहा है। इससे बढ़कर क्या है कि सुयूती जैसा आदमी भी वही रिवायत ला रहा है मजबूर होकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली। क्या याते शुहदा का माना उनकी अरवाह जन्नत में खाती पीती जिंदा। ये आगे माखज़ नंबर 11 ला तकूलू अय्युहन्नास, ये कौन है बाबा? हदायकुर रो वर रेहान फरमाते हैं मत कहो ए लोगो मैं युक्तलु फी सबीलिल्लाह, बात से उसके जो कत्ल हुए अल्लाह की ताअत में, फी कितालिल मुशरिकीन व जिहादिहिम लिइलाए कलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलिमा को बुलंद करते हुए। एला तकूलू लिशुहदा इन्नहुम अमवातुन कसाइरिल अमवात, कि ये आम मुर्दों की तरह मुर्दे हैं। आ गई ना हमारी बात? बलहुम आयाउन अहलुल जन्नत फिल जन्ना, आजाउन अहलुल जन्नत फिल, ये जन्नत वाले जन्नत में हैं। युरज़क़ूना मिन तोहफे, ये बाहर तोहफ वगैरह जन्नत के तोहफे, तोहफातुन की जमा वो पाते हैं। बलहुम आजाउन
तासिलु अरवाहुहुम इलल जिनान कमा वरदा, इनकी रूहें जन्नतों की तरफ जा रही हैं जैसे वारिद हुआ है कि इन्ना अरवाह शुहदा फी अवासिल तैरिन खुजरिन तसराउ फिल जन्ना, अखरजहु अहमद व तिर्मिज़ी, और तसहीह की इसकी और नसाई इब्ने माजा, फहुम अहयाउन मिन हादिहिल जिहते व इन कानू अमवातन मिन जिहते खुरूज रूह मिन अजसादिहिम। इबारत समझिए, इस एतबार से जिंदा है कि उनकी रूहें जन्नत में हैं, बाकी जिस्म के एतबार से मुर्दा हैं। इस एतबार से कि अरवा बदन से इन्फिका कर गई, इस एतबार से वो मुर्दा हैं। ये आगे माखद नंबर 12 फरमाते हैं, फहादा दलील, ये दलील है कि अन्ना अरबाह शुहदा ए जायज़ुन अन तुफारिका अजसामहुम, ये बिल्कुल सही बात है कि शहीदों की रूहें भी बदनों से जुदा हो गई। वहुम इंदल्लाहि अहया, वो अल्लाह के यहाँ जिंदा हैं। समझ गए कि नहीं? मानिल कुरान आगे माखज़ नंबर 13, इसमें हजरत अबू सईद की हदीस लाया कि इन्ना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अव्वल से आखिर तक मुफस्सिरीन ने इन आयात का यही माना किया है जो हम कर रहे हैं। लल्लड़ों वाला माना किसी एक मुफस्सिर ने भी नहीं किया। हाँ, अब देखो सब मुफस्सिरीन, इधर आया इन्ना अरवाह शुहदा फी तैरिन, बोलो बोलो, तैरिन खुदरिन सुम्मा यकून माबाहा, ये अलग हदीस है हजरत अबू सईद खुदरी की। वो फरमाते हैं कि अरवाह शुहदा सब्ज परिंदों के पोटों में, सुम्मा यकून माबा, उनका ठिकाना है कनादील जो मुअल्लक है अर्श के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल तालमूना करामतन अकरमा मिन करामतिन, अल्लाह पूछते हैं शहीदों ओ अरवाह शुहदा, कोई और इज्जत चाहिए, कोई और चीज चाहिए? तो वो कहते हैं आखिर में ला इल्ला इन्ना बदिदना अन्ना का आत्ता अरवाहना फी अजसादिना, अल्लाह एक हम चाहते हैं कि हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में वापस कर दे। यार हदीस में आ रहा है कि शुहदा की आखिरी तमन्ना ये है कि हमारी रूहें हमारे जिस्मों में वापस कर दे, लेकिन ये तमन्ना पूरी होती, बावजूद मांगने के तमन्ना पूरी होती? दो मसले, एक तो मालूम होता है उनकी हयात है सबके नजदीक हयात बरज़खिया, और हयात बरज़खी का माना समझ आ गया कि हयात बरज़खी का माना यह है कि रूह बदन में ना हो और रूह का ताल्लुक तसर्रुफ भी बदन से ना हो, यानी जो माना मौत से मुनक़ते हो गया था जो ताल्लुक, हयात बरज़खी में भी वो मुनक़ते होता है। तो हयात बरज़खिया और मौत दोनों जमा हो जाती है, ये पहलू ज़हन में। फिर शहीद मिन्नतें करते हैं हमारी रूहों को वापस कर, लेकिन वापस नहीं आती। मिनहाल इब्ने अमर जाजान जैसे बेईमान, उन्होंने रिवायत गढ़ी तो आद रूह, हर काफिर की रूह भी आ जाती है। या शहीद मिन्नतें कर रहे हैं हमारी रूहों को वापस कर, अल्लाह फरमाते हैं नहीं। अनबिल आलिया ला तकूलू, या अबुल आलिया भी कोई मामूली मौलवी नहीं है, ये भी ताबी है और बहुत बड़ा इमाम। फरमाते हैं अबुल आलिया ला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवातुल बल आया, काला यकूलु हुम आयाउन फी सुदूर तैरिन खुजरिन, सब्ज परिंदों के सीनों में, यतीरूना फिल जन्ना ऐसो शाऊ याकुलूना मिन ऐसो शाऊ। ये इब्ने अबी हातिम में आलू सुन्नत का बहुत बड़ा इमाम, फरमाते हैं उड़ते हैं जन्नत में जहां चाहें और खाते हैं। कौन? अरबा। कौन खाते और उड़ते हैं? रूहें। मिन ऐसो शाऊ, इब्ने अबी हातिम, यह है इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। आगे माबुर्दी वाला बाबा वो कहता है भाई इन कानत अजसामुहुम अजसामल मौता,
ان الشامل اگرچہ ہیں جسم شہیدوں کے مردوں والے، وہ الموتا، دیکھا نا شہید کا جسم بھی کیا کہہ رہا ہے؟ مردہ، بل ہم عند اللہ احیاء النفوس، بلکہ وہ زندہ روحانی طور پہ ہیں اللہ کے ہاں۔ ماخذ نمبر 15 حسن بصری۔ اب دیکھو سب تابعین بھی آ رہے، صحابہ بھی، تابعین، ابو العالیہ، مجاہد، قتادہ، یہ اب آگے حسن بصری۔ ان شہداء احیاء عند اللہ، شہداء زندہ ہیں اللہ کے ہاں، کیا معنی؟ تعرض ارزاقہم علی، پیش کیا جاتا ہے رزق ان کا جسموں پر یا روحوں پر، علی ارواحہم، یہ معنی عند ربہم یرزقون کا، فیصل الیہم الروح والفرح، انہیں سے تازگی اور فرح ملتی ہے، کما تحرز النار علی ارواح آل فرعون، جس طرح آگ پر روحیں پیش کی جاتی ہیں آل فرعون کی، غدوۃً غدوا و عشیہ، فیصل الیہم الوجع، ان کو دکھ ہوتا ہے، ان کو فرح اور خوشی ہوتی ہے۔ معلم التنزیل حسن بصری کا حوالہ ہے۔ آگے علامہ ابن عطیہ وقت کا امام، ماخذ نمبر 16، جمہور العلماء علی انہم فی الجنۃ، جمہور العلماء علی انہم فی جمہور علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہاں زندہ ہیں؟ جنت میں۔ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ لِأُمِّ حَارِثَةَ، سبحان اللہ، اور اسی کی تائید کرتا ہے رسول پاک کا فرمان جو ام حارثہ کو فرمایا اِنَّهُ فِي الفردوس، آگے آ رہا ہے کہ تیرا بیٹا کہاں پہنچ گیا؟ جنت الفردوس میں۔ یہ ابن عطیہ تفسیر المحرر الوجیز، ماخذ نمبر 17، یہ ماخذ ذرا خیال سے پڑھنا ہے، علامہ کی عبارت ہے زاد المسیر کی، فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے فَنَحْنُ نَرَاهُمْ مَوْتًا، کہ ہم تو شہیدوں کو مردہ دیکھتے ہیں، کہ زندہ کیا دیکھتے ہیں؟ فَنَحْنُ نَرَاهُمْ مَوْتًا، ہم تو شہیدوں کو مردہ دیکھتے ہیں آنکھوں سے۔ فَمَا وَجْهُ النَّعْشِ، تو اللہ نے کیوں فرمایا لا تَقُولُوا لَا تَحْسَبَنَّ، یہ نئی کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ہے، جواب فالجواب ان المعنى لا تقولوا هم اموات لا تصل ارواحهم الى الجنات، تم یہ کہ ہم جواب یہ دیتے ہیں ایسے مردے نہیں ہیں کہ ان کی روحیں جنت میں نہ پہنچی ہوں، پتہ نہیں اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے، ایسے مردے نہیں جن کی روحیں جنت میں نہ پہنچی ہوں، اس طرح کے مردے نہیں ہیں۔ لا تقولوا هم اموات لا تصل ارواحهم الى الجنات، ایسے مردے نہیں کہ ان کی روحیں جنت میں نہ پہنچی ہوں اور نہ پہنچے ہوں اللہ کے تحفے ہیں جو زندوں کو پہنچ، بل ہم احیاء ارواحهم فی حواصل طیر خضر، بلکہ وہ زندہ ہیں، معنی یہ ہے کہ ان کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، تسرع فی الجنہ، جنت میں چرتی ہیں۔ آگے اگلی عبارت ذرا خیال سے دیکھنا ہے، فَهُمْ أَحْيَاءٌ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، ہم أَحْيَاءٌ، شابش بولو، من هذه الجهة، من هذه الجهة، اس جہت سے وہ آ جائیں، وَإِن كَانُوا أَمْوَاتًا، وَإِن كَانُوا أَمْوَاتًا، اگرچہ مردے ہیں،
मिन जिहाते खुरूजिल अरवाह, ये इस लिहाज से कि रूहें इनकी भी बदनों से जुदा हो गई हैं, ये इस जिहात से मुर्दे हैं, उनकी रूहें जन्नत में चर रही हैं, उस जिहात से जिंदा हैं। मसला हल हुआ है या नहीं हुआ? ये ज़ादुल मसीर है। कितने साफ अल्फाज हैं। आगे है ये इमाम राजी की एक और इबारत है, आयतें दो है ना, तो कोई बकरा से ली और कोई आले इमरान से, इस तरह बात जगह पे डबलिंग होगी, परेशान नहीं होना। कुछ इबारत वो बकरा वाली आयत पे, कुछ आले इमरान। अब देखो राजी की बात, राजी पे अल्लाह राजी हो, जबरदस्त बात की है। फरमाते हैं राजी ऊपर साबित किया इमाम राजी ने कि असल इंसान रूह है। इस पे लंबे चौड़े दलाइल दिए और हाफिज इब्नुल क़य्यिम ने इस पे 118 दलीलें दी और इमाम राजी ने इस पे लंबे चौड़े दलाइल दिए। फिर फरमाते हैं इदा सबत हाजा, जब ये बात साबित हो गई, कौन सी बात? कि असल इंसान रूह है और रूह जौहर है और इसे जिस्म की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद कायम है, दर्राक है, ततअल्लम यतलज़्ज़ज़ इसी के अंदर मौजूद है, इसे बाहर मटीरियल की जरूरत नहीं है, ये रेड़ी वाली हवा नहीं है। इदा सबत हाजा फनकुलो, बस हम कहते हैं हाज़िहिल अरवाह बादल मुफारकते ततअल्लमो व तलतज़्ज़ो। ख्याल करना है, ये इबारत बड़ी जगह पे काम आएगी। जब ये बात साबित हो गई तो हम कहते हैं हाज़िल अरवा, ये जो रूहें हैं बादल मुफारकते, बाज जिस्म से जुदाई के बाद, तता अल्लाम व तल, ये दुख भी उठाती हैं और लज्जत भी उठाती हैं। इला यरुद्दा अल्लाह, यहां तक के वापस करे इनको अल्लाह, इलल अबदाने, बदनों की तरफ। कब होंगी बदनों की तरफ? यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन। ये रूहें क़यामत से पहले लज्जत भी उठाएंगी और दुख भी उठाएंगी, तो क़यामत वाले दिन इनको वापस लाया जाएगा बदनों के अंदर। फहुना का यासुलुल इल्तिज़ाज़ो बत्तअल्लुमु लिल अबदानी, इस जहां निशान लगाओ, वहां क़यामत वाले दिन हासिल होगा इल्तिज़ाज और ताल्लुम बदनों को भी। फहादा कौलुन, नीचे नीचे पढ़ो, हाजा कौलुन, तकड़े हो तकड़े, इफ्तारी कहीं नहीं जाती। हाँ, हाजा कौलुन, हाँ हाजा कौलुन, ये ऐसी बात है, बाद आदमियों को हिंदवाने देखने का भी शौक सता रहा है। हाँ, इन्होंने वो पढ़ा है ना कि अल इल्तिज़ाज़ व तअल्लुम है, तलतज़्ज़ो, रूह खुश होती है, तो हिंदवाने देखकर भी एक दफा रूह बड़ी खुश हो जाती है। हाँ भाई, अब जरा देखो, तवज्जो करो, कुछ कागज आगे चले। आज जो पढ़ा जाएगा, बस ये कागज फिर नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, आगे चलना है। देखो फरमाते वलाकिन, हाँ किधर गया? अत्ताल्लुम बल लिल अबदाने वहादा कौलुन, ये कौल है काला भी आलम मिनन नास। क्या पढ़ना है? आलिम या आलम? आलम। हाँ, मार्का पढ़ते आलिम, एक आलिम इस तरफ चला गया है, गधे हो, एक आलिम नहीं, आलम मिनन नास, लोगों का एक पूरा जहान चला गया है इस कौल की तरफ। और फरमाते हैं
अन्नहु लम यकुम बुरहानुन काहिरुन अलल कौल बिही, यानी बाद लोग कहते हैं कि ये जो आपने बात की इस पर कोई कती दलील नहीं। तो इमाम राजी कहता है वलाकिन लम यकुम दलीलुन अला फसादिही, अगर इस पर इस बात पर कोई कती दलील नहीं तो इसके फसाद पर कौन सी दलील है? इसके फसाद पर कौन सी दलील है? आगे आगे जरा देखो राजी की तरफ, आलम मिनन नास, एक जहान चला गया और इमाम राजी कहते हैं फइन्नहु मिम्मा युअय्यिदु शरअ, ये वो कौल है कि शरीयत इसी की तायीद करती है, वयनसुरु ज़ाहिरल कुरआन, और ये ज़ाहिर कुरान इसी की नुसरत करता है या ज़ाहिर कुरान के यही मुआफिक है। वयुज़ीलु शुकूक व शुबहात, इसी से शुकूक व शुबहात भी ज़ाहिर हो जाते हैं। अम्मा वरदा फी किताबिल्लाह मिन सवाबिल कब्र व अज़ाबिही, जो किताबुल्लाह में है सवाब कब्र और अज़ाब कब्र, फवजबल मसीरु इलैहि, इसी की तरफ जाना वाजिब है। फहादा हुवल इशारतुल मुख्तरसतो मुख्तसरतो फी तौजीह हाज़ल कौल है वल्लाहुल होवल आलिमो बेहकाइकिल उमूर। समझे हो कि नहीं समझे? इमाम राजी क्या कह गए? फरमाते हैं ये जो कौल है ना कि असल इंसान रूह है और रूह कायम बेनफ्स से ही है, रूह दर्रा के, रूह ततअल्लम, रूह ततलज़्ज़, तो ये कौल वो है कि लोगों का एक जान इसका कायल है और इसके फसाद पर कोई दलील कायम नहीं, बिल्कुल साफ कौल है और साफ है। बल्कि ये तीन चीजें वजह तरजीह की बयान की, एक तो युअय्यद, इस कौल की तायीद शरीयत ने की है ज़ाहिर कुरान, और नंबर 3 अज़ाब व सवाब कब्र पर जितने मुनकरीन के एतराज़ात हैं कि कब्रें बनती कोई नहीं, जिस्म गल सड़ जाते हैं, केमिकल से उड़ जाते हैं वगैरह वगैरह, तो सब उनका भी ये रद्द आ गया कि असल चीज रूह तलतज़्ज़ो और यता ततअल्लम और युद्र को, तो ये तो कहता है कि इसलिए फवजबल मसीरु इलैहि, इसकी तरफ रुजू करना वाजिब है। किसका फतवा इमाम फवजबल मसीरु इलैहि? अब लगाओगे इमाम राजी पे फतवा, और दलील यही आयत ले आया कि इससे जब मालूम हुआ कि अरवाह शुहदा जन्नत में हैं तो ये दलील है कि रूह खुद जौहर है। माखद नंबर 19 ये है अलबेज़ावी, फरमाते हैं होवा तंबीहुन अला अन्ना हयातहुम, इसके तो आप हाफिज बन गए इबारत के। होवा तंबीहुन, वो तंबी है, बतलाना है कि हयात जसद वाली नहीं, वला मिन जिनसे मा यहुस्सु बिही मिनल हयावानात, और ना जो जिंदा चीजों से महसूस होती है वो है व इन्नमा हिया अमरुन ला युद्रकु बिल अक्ल बल बिल वह्य, ये ऐसा अमर है जो अकल से मालूम नहीं हो सकता, वही से मालूम होगा। वानिल हसन, आगे हसन बसरी का कौल जो अभी आपने पढ़ा है वो पेश किया कि शुहदा आयान इंदा रब्बिहिम तोरज़ु अर्ज़ाकुहुम अला अरवाहिहिम, आगे कमा तोरज़ुन नारु अला अरवाहि आले फिरौना उदुव्वम वाशिया। समझ गए कि नहीं? अगली इबारत जरा देखना, वफीहा दलालतुन अला अन्नल अरवाह जवाहिरो, इस आयत में दलालत है, दलील है कि अरवाह जवाहिरें कायमतुन बिअनफुसिहा, कायम खुद ब खुद, मुगायरतुन लिमा यहुस्सु बिही मिनल बदन, इस बदन के गैर हैं जो महसूस बदन है। तबका बादल मौत दर्राका, मौत के बाद वो दर्राका रहती है, सुनना देखना जानना वो अरवाह का काम होता है दर्राका। और फरमाते हैं व अलैहि
یہ جمہور صحابہ و تابعین، یہی مذہب جمہور صحابہ اور تابعین کا، وبہی نطقت الآیات و سنن، اسی پر آیات اور سنن موجود ہیں، آیات اور وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إِلَّا قَوْمٌ مِّنَ الْمُعْتَزِلَةِ، آپ کے پاس نہیں آئی وہ عبارت، وہ بھی ہے یہاں ہے، وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إِلَّا قَوْمٌ مِّنَ الْمُعْتَزِلَةِ، جمہور صحابہ کا یہی مذہب، اہل سنت کا یہی مذہب کہ اربعہ خود بخود قائم، چرنے پھرنے کھانے پینے لذت علم دراج، اور یہی نطقت الآیات و سنن اسی پر ہے، اور وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إِلَّا قَوْمٌ مِّنَ ہاں یہ ماسٹر اکاڑوی معتزلہ پالی پارٹی اس کی منکر ہے۔ اب معتزلہ کون بنا؟ یہاں تین بزرگوں نے لکھا ہے یہ عبارت لکھ کر نا، خفاجی نے بھی شیخ زادہ نے بھی یہ عبارت لکھ کے کہتے ہیں لم یخالف فیہ الا قوم من المعتزلہ، اس کا انکار کیا ہے صرف معتزلہ کی ایک پارٹی نے، باقی سب کا مذہب یہ ہے۔ ہمیں معتزلہ کہنے والا گدھا ذرا خود بھی دیکھ کیسے معتزلی بنتا ہے۔ ہاں بھی دیکھو ماخذ نمبر 20، یہ حاشیۃ الشہاب ہے جو مشہور ہے، عنایت القاضی، کفایت الرازی علی تفسیر البیضاوی، زبردست اسی عبارت کی وضاحت کر رہا ہے، کہتا ہے وفیہ دلالت، وہ ہے نا بیضاوی کی عبارت فیہ دلالت، اسی پر حاشیہ ہے عنایت القاضی، فیہا دلالت وجہ الدلالت انہ اثبت لہم الحیات، وجہ دلالت کی یہ ہے کہ ثابت کی ان کے لیے حیات، اور کون سی حیات؟ وہی لیست بل، یہ جسم والی حیات نہیں، وجہ وہ یہ لاکن لا تشعرون لیست بالجسد فتعین کونہا بالروح، ہاں فتعین متعین ہو گئی وہ حیات، ہونا اس کا کس کے ساتھ؟ روح کے ساتھ۔ آگے دیکھنا، بحیات الروح بدون الجسد، جسد کی نفی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ میں نے کہا جو مفسر تبصرہ کرے گا تبصرہ ہمارے والا کرے گا، ہاں وہی تبصرہ ہے، حیات الروح بدون الجسد مستلزمۃ قیامها بنفسها وهو المذهب الحق، وهو المذهب الحق، کہ حیات شہید کی کون سی ہے؟ روح کی ہے، جسد کی نہیں ہے، دون الجسد جسد والی نہیں ہے، اور روح مستلزم ہے قائم بے نفس ہی ہے، وہو المذہب الحق، یہی مذہب حق کا ہے جو نہ منے پکا پر کٹ، وہو المذہب الحق خلاف لمن ذهب الى انہا، یہ خلاف ہے مذہب حق کے مقابل مذہب اہل اعتزال معتزلہ بے ایمانوں کا مذہب، وہ کہتے ہیں آراذل، یہ روحیں، یہ پیر والی ہوا پھونکیں، وہ آرازیں، یہ آ گیا حاشیہ عنایت القاضی کفایت الرازی علی تفسیر البیضاوی، زبردست بات کی ہے، بہت زبردست بات کی ہے، ڈیر خواہ، ہاں بہت زبردست بات ہے، ہاں بہت سونی گل ہے، سونی۔ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، پھر آیا علامہ اندلسی اور کہتے ہیں اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کہتے ہیں الا انہم احیاء فی الوقت، کہ شہید اب زندہ ہیں۔ معتزلہ تو کہتے ہیں نا قیامت کو زندہ ہوں گے،
لیکن اکثر اہل علم اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اس وقت زندہ ہیں. احیاء بمعنی ہذہ الحیات. ہاں معنی ہذہ اس حیات کا معنی بقاؤ ارواحہم دون اجسادہم. بقاؤ ارواحہم دون اجسادہم کس کو بیان کر رہے ہیں؟ مانا ہذہ الحیات اس حیات کا معنی. قتل چونکہ جسم ہوتے ہیں، زندہ بھی چنانچہ ہے. گدھیا جب تو پیدا ہوا تو تجھے کوئی سانپ بھی نہیں ڈس گیا. ایسی نحوست مسلمانوں میں پیدا ہو گئی، باندر کے بچے. نے کہا قتل چونکہ جسم زندہ بھی چنانچہ. نئی دلیل ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. پتہ نہیں یہ دلالت کون سی ہے، دال مدلول کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں. ہر چیز سے بالا تر. کسی نے کہا تو کون؟ اس نے کہا خامخواہ ہے بے حیا خامخواہ. دیکھو بقاؤ ارواحہم دونا، نہیں بولو گے جان تو پھر بھی نہیں چھوٹے گی. اسبروا او لم ام لم تصبروا سواء علیکم. تو پھر بہتر ہے بولتے رہو. چپ بیٹھو گے تو جان تب بھی نہیں چھوٹے گی، بولو گے تب بھی نہیں. تو بہتر یہ اگر بولو گے تو ہو سکتا ہے فرشتے خوش ہو کہ تمہارا کوئی ایسا نام ہے اعمال میں لکھ دیں کہ ہمیشہ جنت کی ٹکٹ مل جائے. بات تو ہے نا اخلاص کی. حدیث میں نہیں پڑھا وہ حدیث، ایک آدمی قیامت کے دن کھڑا ہوگا 99 دفتر گناہوں کے. کوئی ہمارے جیسا ہوگا فارغ، وہ جب دیکھے گا وہ سارے گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ. وہ کہے گا یار خیر نہیں ہے. لیکن ہوگا توحیدی، مشرک نہیں ہوگا، موحد ہوگا. کہے گا یار اللہ ہی خیر کرے 99 دفتر ہیں. اور حدیث میں آتے دفتر بھی اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نگاہ جائے گی، اتنی لمبی فہرست ہوگی گناہوں کی. مارو پاپی بڑے گناہ کہتے کیے، اتنے گناہ گار. اندر سوچ رہا ہوگا خیر نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک چٹ آئے گی، ایک چٹ. اور جیسے تم یہ پرچیاں لکھتے ہو بطاقہ، ایک آئے گی. وہ جب اس کے نیکیوں والے پلڑے میں پڑے گی 99 دفتر ہلکا ہو جائے گا اور وہ چٹ سب پہ وزنی ہو جائے گی. وہ خود حیران ہو گئے یا اللہ اتنی نیکی میں نے تو کبھی نہیں کی، یہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ایک دفعہ دل سے کہا تھا لا الہ الا اللہ، مخلص ایک دفعہ کہا تھا لیکن اندر سے کہا تھا. تو یہ اندر سے وہ کہا ہوا لا الہ الا اللہ اتنا بھاری ہے کہ 99 دفتر بھی گناہوں کے. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی خلاص سے کہے تو سارے گناہ جھڑ جائیں، ہمارے بھی آپ کی بھی. اس لیے بولتے رہو. اب دیکھو نا ہم بیٹھے ہیں توحید کے بارڈر کی نگرانی پہ. شرک سارا اسی دروازے سے آئے، زندہ ہیں تے سنتے. اگر یہ گیٹ بند ہو جائے مشرک بن ہی کوئی نہیں سکتا. تو یہ توحید کا اصل بارڈر ہے جس کی حفاظت پہ ہم بیٹھے ہیں. اس لیے ذرا غور سے سنو. کہتے ہیں بِإِنْ كَانَ، اگر اس مسئلے کا تعلق توحید کے ساتھ نہ ہوتا نا تو ہم کبھی نہ اس پہ سر مارتے نہ محنت کرتے. اس کا تعلق ہے توحید کے ساتھ. اب دیکھو ہاں بھئی کیا کہتے ہیں؟ بقاؤ دونا. ہاں ایک حوالہ ایک ارب روپے کا حوالہ ہے. یہ میدان میں پھر پتہ چلتا ہے. بقاؤ ارواحہم، اصل مفت والی چیز کی قدر بھی نہیں. دون اجسادہم اذ اجسادہم نشاہد فسادہا وفناءہا. اس لیے کہ شہیدوں کے بدن تو ہم دیکھ رہے ہیں بمبوں سے اڑ گئے، خندقوں میں جل گئے، کیمیکل میں اڑ گئے، ایٹموں سے پگھل گئے. فناءہا واستدلوا علی بقاء الارواح بعذاب القبر.
تو جب روحیں باقی ہیں تو عذاب و ثواب بھی حق ہے، اس کو نشان لگا لو، عذاب قبر پر یہ عبارت کام آئے گی۔ ہاں ادھر بھی آگے ماخذ نمبر 22، یہ کون ہے؟ ابن کثیر۔ ہاں ابن کثیر آیا، پہلے تو ابن کثیر نے وہی بات کی، کما جاء فی صحیح مسلم ان ارواح شہداء فی حواسل طیر خضر، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ لایا حدیث، کہتا ہے رواہ الامام احمد عن الامام شافعی عن الامام مالک عن الزہری عن عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسمۃ المؤمن۔ یہ کیوں آیا؟ حافظ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا نسمۃ المؤمن والی، شہید غیر شہید دونوں کو شامل ہے، شہید کی حیات میں اس کو لایا ہے۔ کہتا ہے نسمۃ المؤمن طاہر، مومن کی روح پرندے کی شکل اختیار کرتی ہے، تعلق فی شجر الجنہ، تو المومن عام ہے، شہید غیر شہید نبی غیر نبی سب کو شامل ہے۔ یہ خیال کرنا اس نقطے کا، آگے انشاءاللہ میں اس پہ حوالہ بھی دوں گا، یہ شامل ہے۔ تو کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسمۃ المؤمن طائر، مومن کی روح پرندے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ آگے تعلق کا کیا معنی؟ علاقہ یعلق، علاقہ سے ہے کھانا، چرتی ہے، چرتی، تم پشتو والے چرنا سمجھتے ہو؟ کھانا، چگنا، پرندے کا وہ نہیں کھاتے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کوئی جس کی زبان صاف ہے وہ بولے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں بھائی دیکھو، چلو یؤمنون بالغیب، دیکھو حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، حتی یہ انتہا غائب کے لیے، یہ روح کب تک رہے گی جنت میں؟ او یوم البعث کو، کب تک رہے گی جنت میں؟ یوم یبعثہ، یوم البعث تک جنت میں رہے گی۔ آگے ففی دلالۃ لعموم المؤمنین ایضا، کہتے ہیں یہ شہیدوں کے لیے بھی ہے اور عامت المؤمنین کے لیے۔ فإن كان الشهداء قد خصصوا بالذکر فی القرآن تشریفا لهم وتکریما وتعظیما، شہیدوں کی تخصیص ہے باعتبار تکریم و تعظیم کے۔ ہاں ابن کثیر ماخذ نمبر 23، ان الثواب وکذا العقاب للروح لا للقالب، قالب بدن، لأنه مدرک للجزیات ایضا فلا یمتنع ان یتعلم او یتلذذ، ثم انه سبحانہ یرد الروح الى البدن فی القیامۃ الکبریٰ۔ پھر حوالہ اور آ گیا، اور اس کو ساتھ ادھر بھی بنا سکتے ہو یمسک التی کے ساتھ۔ ہاں تو جہاں پر بھی وہی بات۔ آگے ماخذ نمبر 24، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ بِحَيَاتِهِمْ وَفِيهِ رَمْزٌ إِلَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتْ، اچھا آگے چلو، انما ہی امر روحانی لا یدرک بالعقل بل بالوحی عن الحسن، آگے وہی حضرت حسن بصری کا فرمان لایا۔ اور آگے روح البیان والا کہتے ہیں فی رمز
اس میں لا کلا تشعرون، اس میں اشارہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو مشاعر ظاہرہ سے سمجھ آئے من الحیات الجسمانیہ وانما ہی امر روحانی، یہ حیات جسمانیہ نہیں بلکہ یہ امر روحانی ہے۔ اس کے بعد 26 وَأَمَّا الْقَوْلُ بِحَیَاءٍ، ہاں اب اس کو ذرا سمجھنا ہے، توجہ ہے، زبردست عبارت ہے۔ اس عبارت میں مولانا سرفراز نے ڈنڈی لگائی، اوپر لکھ دی اور نیچے جہاں سے مولانا نے چھوڑی ہے میں نے وہاں سے لکھی ہے، اوپر اس نے چھوڑ اس باقی عبارت تسکین الصدور میں وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں لکھی، جہاں سے مولانا سرفراز نے چھوڑی وہاں سے میں نے تحریر کی ہے۔ ہاں یہ بے فکر تھا شاید روح المعانی کی بات کسی کو ملے گی نہیں۔ اب دیکھو اوپر اس نے بات کی ہے کہ حیات میں اختلاف ہے، روحانی جسمانی یا فقط روحانی، تو کہتے ہیں جمہور کہتے ہیں روح مال جسد کی حیات ہے، اس پر مولانا سرفراز خوش ہوئے، ہاں دیکھے نا، بعض کہتے ہیں روحانی اور بعض کہتے ہیں روح مال جسد، بس جہاں تک لکھ دیا، دھوکہ دے گیا کہ علامہ آلوسی بھی کیا کہہ رہا ہے، روح مال جسد، آگے علامہ نے جو تبصرہ کیا وہ بالکل چھوڑ گیا۔ اب اس کو آپ خیانت کا نام دیں، آپ کی مرضی، مذہبی دہشت گردی کہیں، یا اپنا پٹھان سمجھ کے چھوڑ دیں، خیر کوئی زبان کا لحاظ کر کے تھا تو سواتی، سواتی کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ بھی سوات کا تھا، تو اب ذرا خیال کرو، دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ پنجابی مولویوں نے جھگڑا کیا ہے اور ادھر پٹھانوں نے ادھر پنجاب میں آ کے کام گڑبڑ کی ہے، تم جب بیٹھتے ہو میٹنگوں میں وہ جی پنجاب سے یہ مسئلہ ہے، پنجاب سے کہاں ہے، مولوی سرفراز سوات کہے، احمد رضا خان افغانستان کہے، سارے رولے تمہارے پٹھانوں کے ہمارے گلے میں فٹ کی اور بدنام بھی ہمیں کیا، کوئی افغانستان سے آیا کوئی سوات سے آیا، جھگڑا ان کا ہے اور کہتے ہیں پنجابی مولویوں نے یہ کیا، پنجابیوں نے یہ کیا۔ اب تو مان گئے جھگڑا پٹھانوں کا یا پنجابیوں کا؟ ہم نے تو آپ کو توحید سکھائی ہے، مولانا حسین علی پنجابی نے سب کو توحید سکھائی ہے، جھگڑے آپ نے ڈالے ہوئے ہیں، اب کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ آیات میں ہمارے نا یہ پنجابیوں کا مسئلہ ہے، بچوں کو بچ نہیں سکتے، یہ مولوی سرفراز پٹھان ہے سوات کا، احمد رضا پٹھان ہے افغانستان کا، ہاں البتہ مرزا گاما کشمیری تھا، وہ بھی پنجابی نہیں ہے۔ چلو دیکھو وَأَمَّا الْقَوْلُ بِحَيَاتِ هَذَا الْجَسَدِ الرَّمِيمِ، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِحَيَاتِ هَذَا، پڑھتے کیوں نہیں هَذَا مَا حَدْمِ بِنْيَتِهِ، بِنْيَتِهِ یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ بن یتہی، باڈی، بنیا، بنیا باڈی، بنیتہی، بنیتہی نہ چھک دے بھائی، بنیتہی باڈی، ما حد میں بنیتہی، باوجود اس کے کہ باڈی کریک ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گیا، یہ باڈی یہ وجود ختم ہو گیا، بتفرق اجزائہ، اجزاء بکھر گئے، بذہاب ہیئتہ، اس کی شکل بھی نہیں رہی۔ ہاں دیکھا علامہ آلوسی کیا کہہ رہے ہیں، اس عبارت کو آپ سمجھ گئے، پوری عبارت تو بہت مسئلہ سمجھ آئے گا۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِحَيَاتِ هَذَا الْجَسَدِ الرَّمِيمِ مَا عَدْمِ بِنِيَتِهِ وَتَفَرُّقِ أَجْزَائِهِ وَذِهَابِ هَيْئَتِهِ،
وَإِن لَّمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَعِيدًا عَنْ قُدْرَتِ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہتے ہیں اگرچہ اللہ اس جسم کے ذروں میں بھی حیات رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ اس پہ بھی قادر ہے ابتدا کرنے پر، اعادہ کرنے پر، یہ بات کوئی شک نہیں، لیکن لیسا الیہ کثیر حاجت، لیکن اس جسم کی حیات کے قول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کثیر حاجہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے بلا فی مزید و فضل، اور اس میں کوئی فضیلت بھی نہیں، اس جسم والی حیات ماننے میں کوئی فضیلت بھی، کوئی ضرورت بھی نہیں، کوئی فضیلت بھی، یہ عبارت بڑی کام کی ہے۔ یہ کہتے ہیں جو جسم کی حیات نہ مانے گستاخ ہے، علامہ آلوسی کہتے ہیں اس میں فضیلت ہی کوئی نہیں ہے، اس جسد کی حیات نہ مانے اس میں فضل نہیں، بلا عظیم و منا، اور نہ کوئی احسان والی بات ہے، بل لیسا فیہ، سوا اس میں کوئی ذرا فائدہ نہیں ہے، ذرا فائدہ نہیں، اس جسد کی حیات کے قول کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، سوا ایکا اضافت المومنین، سوا واقع کرنے ضعیف مومنوں کے بالشکوک والاوہام، شکوک اور اوہام میں، بتکلیفہم من غیر حاجت بالایمان بما یعدون قائلہ من صفات الاحلام، فرماتے ہیں اس قول میں اور کوئی فائدہ نہیں، صرف اتنا ہوگا کہ ضعیف مسلمانوں کا ایمان خراب ہوگا، شکوک و شبہات میں پڑیں گے، اور وہ اس بات کرنے والے کو نا کہ اس جسم زندہ ہے، عوام کہے گی کوئی کھوتے کا بچہ ہے، صفات الاحلام، میرا کھوتے کا بچہ ہے یہ کرنے والا، انسان کا بچہ نہیں۔ تو علامہ کہتے ہیں کیا فائدہ، نہ حاجت اور ضرورت ہے، نہ فضیلت ہے، اور نہ ہی اور کوئی مزید، صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو خراب کرنا ہے اور ان کو ضعفت المومنین کو شکوک و شبہات میں ڈالنا ہے۔ ہاں بھائی دیکھو آگے پھر کہتے ہیں کہ وہ جو حکایت ہے کہ مشاہدہ کیا گیا ہے بعض شہداء 100 سال 200 سال کے بعد نکالے گئے، ان کے زخم تازہ تھے اور جب پٹی اٹھائی تو وہ خون شون بھی بہ رہا تھا، کہتے ہیں رواہ حیان ابن بیان، رواہ جس کو میں آپ کے سامنے بولتا ہوں حدثنا ابلیس، یہ اصطلاح علامہ آلوسی کی، رواہ اس کو روایت کیا ہے حیان بن بیان، یعنی گپو ٹیشن، کوئی سند نہیں، وہی حدثنا عزیز الرحمن یا حدثنا ابلیس یا حدثنا حیان بن بیان وما ہوا الا حدیثو، یہ صرف گپو ٹیشن ہے، حدیث و خرافات ہیں، گپو ٹیشن ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگلی عبارت ہے ماخذ نمبر 27، معنی لا تقولوا اموات بمنزلت غیرہم من الاموات بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تصلو ارواحہم الی الجنان کما ورد ارواح الشہداء فی حواسل طیر خضر تسرع فی الجنہ فہم احیاء۔ آگے من، شابج بولو، من ہذہ الجہت، وہ زندہ ہیں اس طور پر، وَإِنْ كَانُوا أَمْوَاتًا مِنْ جِہَتِ خُرُوجِ الرُّوحِ مِنْ أَجْسَادِهِمْ، اگرچہ اس اعتبار سے وہ مردے ہیں کہ ان کی روحیں جسموں سے نکل چکی ہیں، تو دیکھو من جہت خروج الروح من اجسادہم۔ آگے ماخذ نمبر 28 فرماتے ہیں انہم آیاء فی الجنت یرزقون، ہاں بھئی انہم فی الجنت یرزقون ولا محالۃ انہم ماتوا،
وأن أجسادهم في التراب وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل وقال آخرون أرواحهم في أجواف طير خضر وأنهم يرزقون في الجنة ويأكلون ويتنعمون. نعمتیں لیتے ہیں. آگے عبارت پہ ذرا نشان کرنا ہے. کہتا ہے ھذا ھو الصحیح، ھذا ھو الصحیح. یہی معنی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی معنی صحیح نہیں. یہی قول صحیح ہے. اثر ہے من الاقوال لأن ما صحابہ النقل فهو الواقع. اے قرطبی ہے، بابے نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی اور قول بھی صحیح ہے یا صرف یہ قول صحیح ہے؟ صرف یہ قول صحیح ہے. ھذا ھو الصحیح من الاقوال لأن ما صحابہ النقل فهو الواقع. آگے ماخذ نمبر. اچھا بس دیکھو، اور یہ بس نہیں ہے، یہ تو آگے جا رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے 2 ایتوں پر صرف کتنے حوالے ہو گئے؟ 28. یہ 28 مفسرین کے حوالے پیش کیے ہیں صرف نمونہ کے طور پر. اور میں نے آپ کے سامنے شک کیا رکھی کہ قرآن جو شہید کی آیات بیان کرتا ہے وہ جسم والی آیات ہے یا روحانی فی الجنہ؟ بس میں نے اتنی بات آپ سے کی ہے کہ قرآن نے جو شہید کی زندگی بیان کی ہے، میرا اور کوئی مقصد نہیں. اتنی بات کی کہ قرآن نے جو شہید کی زندگی بیان کی وہ اس جسد والی زندگی نہیں، بلکہ وہ زندگی کیا ہے؟ روحانی ہے. اور اس زندگی کا مطلب ہے کہ ارواح کس میں ہے؟ جنت میں ہیں. ارواح کس میں ہیں؟ جنت میں ہیں. اور قیامت تک وہ روحیں اس جسم میں آ سکتی نہیں. اب صاف مسئلہ ہے یا کوئی خفا ہے؟ اب یہ 300 تفسیروں میں لکھا ہے. کتنی میں؟ صرف 28 کا حوالہ میں نے دینا تھا. آپ کو اس مقام کی طرز سمجھانی مقصد تھی کہ مفسرین یا تو یہ 3 حدیثیں ہیں یہ لکھ کے آگے جائیں گے، حدیثوں کی وضاحت آگے آ رہی ہے، یا پھر تبصرہ کریں گے. اور جب تبصرہ کریں گے تو جسد سے حیات کی نفی کریں گے. انشاءاللہ رات کو جو وقت بچے گا اس کو پورا کریں گے، کوشش کریں گے. ادھر ادھر پورا خیال رکھو. اب بھی جو انتظامیہ کے علاوہ جہاں سے بعض بزرگ بہانے خور ہیں، وہ باہر جب جاتے ہیں تو وہ بے ایمان بھی باہر چلے جاتے ہیں. یہ جو بینچ خالی پڑے ہیں کون نہیں ہے؟ یہ کون نہیں؟ سارے دیکھو قریب قریب کون نہیں.